اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون ہے تو بیشتر افراد جھٹ سے مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا نام لے دیں گے، مگر انسانی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے؟ یہ سوال ضرور بڑے بڑوں کی سٹی گم کر دے گا۔ ہر دور کے امیر ترین افراد کی درجہ بندی کرنے میں تاریخ دانوں اور معیشت دانوں کو بھی کئی ماہ تک تحقیق کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ مختلف زمانے میں لوگوں کی مالی حیثیت، ان کے دور کے اقتصادی نظام اس موازنے کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکی جریدے نے ہر دور کے امیر ترین 10 افراد کی فہرست مرتب کی ہے، جسے حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ امیر لوگ تاریخ میں گزرے ہوں۔ تاہم اس فہرست میں دولت مند افراد کی درجہ بندی ان کے اقتصادی اثر کو دیکھتے ہوئے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دنیا میگزین نے بھی یہ رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق آپ کے لیے بھی ہر دور کے 10 امیر ترین افراد سمجھے جانے والے اشخاص کے بارے میں جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چنگیز خان 1162 سے 1227 عیسوی تک زندہ رہنے والا منگول شہنشاہ چنگیز خان بلا شبہ دنیا کے کامیاب ترین فوجی سپہ سالاروں میں سے ایک ہے۔ اس کے ظلم و ستم سے قطع نظر منگولیا کے میدانوں میں ایک غریب چرواہے سے خود کو دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک بنا لینا چھوٹا کارنامہ نہیں۔ چین سے یورپ تک اپنی سلطنت قائم کرنے والے چنگیز خان کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تاہم اپنے عظیم اختیارات کے باوجود تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ چنگیز نے کبھی بھی دولت ذخیرہ نہیں کی۔ در حقیقت چنگیز خان کی سخاوت اس کے اثر و رسوخ کی کنجی ثابت ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق چنگیز خان کی کامیابی کی ایک وجہ فتوحات سے ملنے والے مال غنیمت کو اپنے فوجیوں اور دیگر کمانڈرز میں تقسیم کر دینا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس منگول جرنیل کو ہر دور کے دولت مند ترین انسان کی فہرست میں 10ویں نمبر پر رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منگول سپاہیوں کو لوٹ مار کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہر مقبوضہ علاقے سے ہر چیز کا جائزہ کوئی فوجی عہدیدار لیتا تھا، جس کو بعد میں فوج اور ان کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کو مال غنیمت سے بڑا حصہ ملتا تھا، مگر پھر بھی وہ امیر نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی محل، کوئی مندر، کوئی مقبرہ، یہاں تک کہ گھر بھی تعمیر نہیں کروایا۔ چنگیز کی پیدائش ایک اونی خیمے میں ہوئی اور اونی خیمے میں ہی وہ مرا، جس کے بعد اسے کسی عام فرد کی طرح اس کے لبادے میں لپیٹ کر گمنام جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ دولت نہ ہونے کے باوجود چنگیز کے زیر قبضہ علاقوں یا زمین نے اسے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ بل گیٹس امریکہ سے تعلق رکھنے والے بل گیٹس اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت 78.9 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ یہ مالیت بھی کچھ ماہ پہلے کی ہے اور اس میں یقیناً نمایاں اضافہ ہو چکا ہوگا، اور وہ اب بھی دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص امانیسو اورٹیگا سے 8 ارب ڈالر زیادہ کے اثاثوں کے حامل ہیں۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 ارب ڈالرز کا ہنسا چھونے والے دنیا کے پہلے شخص بھی ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کچھ برس مزید زندہ رہیں، اور امریکی معیشت میں ان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے مائکروسافٹ کے بانی کو اس فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ایلن ریفیوز انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایلن ریفیوز 1040 سے 1093 عیسوی تک زندہ رہے۔ وہ معروف برطانوی شہنشاہ ولیم دی کنکرر کا بھتیجا تھا اور نارمن کی مہم کے دوران اپنے انکل کی فوج میں بھی شامل ہوا۔ جب ایلن کی موت واقع ہوئی تھی تو اس وقت وہ 1000 پاؤنڈ کا مالک تھا، اور یہ اس دور میں انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% کے برابر رقم تھی۔ آج اگر انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% حصے کا اندازہ لگایا جائے تو در حقیقت ایلن اس دور میں 194 ارب ڈالرز کا مالک تھا، اور اس طرح وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں 8ویں نمبر پر نظر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ جان ڈی راک فیلر امریکہ سے تعلق رکھنے والے راک فیلر ایک زمانے میں دنیا بھر میں جانے جاتے تھے، جس کی وجہ اس کا سب سے امیر ترین فرد سمجھا جانا تھا۔ 1839 سے 1937 تک زندہ رہنے والے راک فیلر نے 1863 میں پیٹرولیم صنعت میں سرمایہ کاری شروع کی اور اتنی ترقی کی کہ 1880 تک اس کی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل 90% امریکی خام تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرنے لگی۔
راک فیلر 1918 کے امریکی فیڈرل ٹیکس ریٹرن اور مجموعی اثاثوں کی مالیت کے لحاظ سے $1.5 ارب کے مالک تھے، جو امریکی اقتصادی شرح نمو کے لگ بھگ 2% کے برابر تھا۔ اگر اسی اقتصادی شیئر کو 2014 کے حساب سے دیکھا جائے تو راک فیلر کو در حقیقت $341 ارب کا مالک قرار دیا جاتا ہے اور تاریخ میں 7ویں امیر ترین شخص کا اعزاز بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ اینڈریو کارنیگی، امریکہ سے ہی تعلق رکھنے والے اینڈریو کارنیگی بھی لگ بھگ راک فیلر کا ہمسر ہیں، یعنی 1835 کو پیدائش اور 1919 میں انتقال۔ تاہم راک فیلر کو پریس کی وجہ سے زیادہ توجہ حاصل رہی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اینڈریو کارنیگی ممکنہ طور پر امریکہ کی تاریخ کا امیر ترین شخص ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آنے والے اینڈریو نے 1901 میں اپنی کمپنی US اسٹیل JP مورگن کو $480 ملین کے عوض فروخت کیا۔ یہ رقم اس عہد کی امریکی GDP کے 2.1% حصے کے برابر بنتا ہے، اور اس کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو در حقیقت اینڈریو کارنیگی $372 ارب کے مالک سمجھے جاتے ہیں، جبھی تو اس فہرست میں چھٹے امیر ترین شخص کے طور پر موجود ہیں۔ جوزف اسٹالن، سوویت یونین کا ذکر ہو اور اسٹالن کو فراموش کر دیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں۔ 1878 کی پیدائش کے بعد 1953 میں اپنی وفات کے موقع پر جوزف اسٹالن سوویت یونین کا حکمران تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید اقتصادی تاریخ میں سوویت آمر یہ غیر نمایاں نام ہے، حالانکہ وہ ایسا آمر تھا جسے مکمل اختیار حاصل تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک کا مکمل کنٹرول سنبھالے ہوا تھا۔ اگرچہ اسٹالن کی ذاتی دولت کو سوویت یونین کی دولت سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر اقتصادی طور پر سوویت یونین کا مکمل کنٹرول اسے کئی معیشتوں پر اختیار دیتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا 5واں امیر ترین شخص قرار پاتا ہے۔ جریدے کے مطابق اسٹالن کی موت سے 3 سال قبل OECD کے ڈیٹا سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ سوویت یونین عالمی اقتصادی شرح نمو کے 9.5% حصے کا مالک تھا، اور 2014 کے لحاظ سے یہ $7.5 ٹریلین کے برابر بنتا ہے۔ اگرچہ یہ دولت براہ راست تو اسٹالن کے نام نہ تھی، مگر اپنے اختیارات کی بدولت وہ جو چاہتا سوویت معیشت کا حال کر سکتا تھا، اور اسے روکنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اس کثیر دولت پر اسی کنٹرول کی بدولت اس فہرست میں اس کا نام بھی شامل ہے۔ اکبر اعظم، مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایسی سلطنت کا مالک تھا جو اس عہد کے عالمی GDP کے 1/4 حصے کے برابر آمدنی رکھتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کے عہد میں ہندوستان فی کس آمدنی کے لحاظ سے تو انگلینڈ کے برابر تھا، مگر حکمران طبقے کا پرتعیش طرز زندگی یورپ سے کہیں آگے تھا۔ ان کا اندازہ ہے کہ ہندوستان حکمران طبقہ اپنے مغرب کے ہم منصبوں سے زیادہ دولت مند تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اکبر اعظم دنیا کے امیر ترین افراد کی اس فہرست میں 4تھے نمبر پر موجود ہیں۔ در حقیقت ہندوستان کی آبادی اور اس کی ترقی دینے کے معاملے نے بھی اکبر کو ہر دور کا سب سے بہترین شہنشاہ بنایا۔ شین زونگ، چین کے شہنشاہ شین زونگ 1048 سے 1085 تک زندہ رہے۔ اس کا تعلق سونگ خاندان سے تھا، تاہم شین زونگ کو اقتصادی طور پر ہر دور کے سب سے طاقتور شہنشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چینی تاریخ دانوں کے مطابق شین زونگ کے عہد میں چین کی سالانہ آمدنی عالمی GDP کے 25 سے 30% کے برابر تھی۔ یہ شہنشاہ ٹیکنالوجی، ایجادات اور ٹیکس کے ذریعے سلطنت کی آمدنی بڑھانے میں ماہر تھا، اور حکمت عملی کو اپنا کر یورپی حکومتوں نے سینکڑوں سال بعد ترقی کرنا شروع کی، جو کہ اس کے عہد میں سلطنت مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں تھی۔ لہٰذا شہنشاہ کو معیشت پر پورا کنٹرول حاصل تھا، جس کے نتیجے میں امریکی جریدے نے شین زونگ کو تاریخ کا 3را امیر ترین شخص قرار دیا۔ اگسٹس 63 قبل مسیح سے 14 عیسوی تک دنیا میں دندنانے والے اگسٹس سیریز کو روم کے عظیم ترین حکمران کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ نہ صرف ایسی سلطنت کا انچارج تھا جو عالمی GDP میں 25 سے 30% تک آمدنی رکھتی تھی، بلکہ وہ ذاتی طور پہ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ اس کی ذاتی دولت روم کی معیشت کے 20% حصے تک پہنچ چکی تھی، اور 2014 کے لحاظ سے $4.6 ٹریلین بنتی ہے۔ ذاتی اثاثوں اور روم و مصر پر مکمل کنٹرول رکھنے کے باعث اگسٹس کو تاریخ کا 2را امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ منسا موسیٰ،
सल्तनत माली का सबसे मशहूर हुक्मरान जिसने 1312 से 1337 तक हुकूमत की और अपनी सल्तनत को अरूज पर पहुंचा दिया। इस दौर में माली की सल्तनत मगरिब में बहरे ओकियानूस और शुमाल में तफाजा की नमक की कानों से जनूब में साहिली जंगलात तक फैल गई थी। इस हुक्मरान को सबसे ज्यादा शोहरत 1324 में की जाने वाली सफर हज की वजह से मिली। इस सफर में मनसा मूसा ने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई साल तक माली का सबसे अहम बात यह है कि इस दौर में माली सोना पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था और इसकी तलब भी बहुत ज्यादा थी। मगर मूसा कितना अमीर था, तो इसका जवाब ये है कि इसकी दौलत का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाना ही नामुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक मूसा इतना अमीर था कि लोगों के लिए उसके असासों का तखमीना लगाना मुश्किल था। ये वो अमीर तरीन शख्स है जिसे इस दौर के लोगों ने देखा था। तारीखदान इसकी वजाहत की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि इसको कैसे बयान करें। जब कोई भी मूसा की दौलत का तखमीना नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर था और यही वजह है कि मूसा को तारीख के अमीर तरीन शख्स का एजाज दिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें।